حسین ڈے ہے، عظیم جلسہ ہے، عظیم مجلس ہے، عظیم بزم ہے، عظیم اجلاس ہے۔ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ نظم کے خیمے سے رخصت طلب کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے میں نثر کے خیمے میں اذن دخول لے رہا ہوں، اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں کہ نثر کے کاروان کی علم برداری کریں۔ اور میری فہرست میں جو پہلا نام مقرر کی فہرست کا ہے، میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں، اور حسین ڈے کے حوالے سے حسینی جو مشن ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جو ہمارا ایم ہے، اس کی طرف ایک بار روشنی ڈالیں اس پہ اور متوجہ اور متنبہ کریں۔ میں گزارش کر رہا ہوں، اور جو وقت کمیٹی کی طرف سے دیا گیا ہے، بعرض معذرت، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، ہمارے تمام بزرگان تشریف فرمائیں، لیکن کمیٹی کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کو 15 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے کہ 15 منٹ میں آپ کو اپنی باتوں کو پہنچانا ہے۔ آپ کے روبرو ہو رہے ہیں عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ چونکہ آج حسین ڈے کا 50واں سال ہے، الحمدللہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے چند مطالب ہیں اس کو پیش کرنا ہے، اور کانپور کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں اراکین حسینی فیڈریشن کی جانب میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام آرگنائز کیا، اور الحمدللہ یہ 50واں سال ہے، گولڈن جبلی ہے، اور 50 سال ہم نے حسین ڈے کے نام پر دیا۔ مومنین کانپور نے بہترین وقت دیا تاکہ ہم حسین شناسی کر سکیں، امام کو پہچان سکیں، امام کی عظمت کو جان سکیں، امام کے کردار کو ہم پہچان سکیں، کیونکہ امام کہ جس کا یہ پروگرام ہے اس کا نام خود بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ سر فہرست دیکھا جائے تو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر کی بزم میں ابی بن کعب آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ کی بزم میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کی عظمت کتنی ہے، اس کا مرتبہ کتنا ہے، اس کا رتبہ کتنا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، اس کا وقار کتنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے یہی کہا کہ تم جانتے ہو یہ جو ہیں حسین، یہ آسمان اور زمین کی زینت ہیں۔ یہ جو حسین ہیں ان کی عظمت اور اہمیت زمین سے زیادہ آسمانوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر تم نے حسین کو پہچانا تو بہت اچھا، اور اگر نہیں پہچانا تو تم پہچان لو، کیونکہ ہم نے حسین کو زمین پر اسی لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اگر حق کی آواز پر کوئی ٹیم تیار ہو سکتی ہے جس کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا مطالعہ کر لے تو پتہ چل جائے گا کہ حق پرستی کیا ہوتی ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ حق کے اوپر ڈٹنا کیا ہوتا ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ حق کے اوپر قائم ہونا کیا ہوتا ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹنے کا نام حسین ہے، اور جو ڈٹ جائے اسی کو حسینیت کہتے ہیں۔ کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں
کہ جو معلوم دیا اپنے آپ کو حسین تو کہتے ہیں، حسینیت والا تو کہتے ہیں، حسین والا تو کہتے ہیں، لیکن جرأت کے نام پر، ہمت کے نام پر، رتبے کے نام پر، حوصلے کے نام پر جب انہیں جانچا اور پرکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے حوصلہ پایا ہی نہیں جاتا ہے، کہیں نام حسین کا لے کر کے بزدلوں کا سہارا لے لیا جاتا ہے۔ اور جب بزدلوں کا سہارا لے لیا جاتا ہے تو اب پھر یہ حسین کی عظمت نہیں ہے بلکہ حسین کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اب اگر تمہیں انصاف دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو، میں بتلاتا ہوں حسین کے ساتھ کون ہے اور حسین کسے کہتے ہیں، کیونکہ جو میسج امام حسین علیہ السلام نے دیا ہم لوگ یہی تو سنتے آتے ہیں، شہید ہو گئے، شہادت پیش کر دی، کربلا میں آ کر کے قربانی دے دی، لیکن کیا ان احساسات سے نکل کر کے ہم نے اور بھی چیزیں دیکھی ہیں؟ کیونکہ یہ اجلاس ہے، الحمدللہ علماء موجود ہیں، صدر محترم موجود ہیں، اراکین ادارہ موجود ہیں اور مومنین کانپور یہاں پر موجود ہیں، ان کے سامنے مجھے گفتگو کرنے میں کوئی گریز نہیں ہے، میں اپنی گفتگو کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو 50 سالہ پروگرام ہے یہ تو ہم کرتے ہی آتے ہیں، حسین ڈے کر رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، تو یہ جو احساسات کی منزل اور منازل ہیں اس کو تو ہم طے کر رہے ہیں، لیکن جو بیک میں منظر اور پس منظر جو امام کا ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ منظر کون سا ہے، وہ درس کون سا ہے، وہ عقیدہ کون سا ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ کون سا ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ کون سا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مجلسیں برپا کر لینا ہماری روح کو تو تسکین دے سکتی ہے، لیکن مجلسوں کے سائے میں انسانیت کا پیغام دینا عدل حسینیت کی پہچان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسینیت کی پہچان ہے۔ اب اگر دیکھنا ہے کہ حسینیت کی پہچان کس میں پائی جاتی ہے تو آؤ دنیا کا ایک مرتبہ مطالعہ کرو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے دیکھو اور جا کر کے دیکھو کہ حسین والا کون ہے اور ان کے مقابلے میں آنے والا ظلم برپا کرنے والا کون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں جب ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، انفارمیشن ہے، اختیارات ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے سامنے حق نہیں آ پاتا، واقعیت نہیں آ پاتی، سچائی نہیں آ پاتی، لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ میں تو سوچتا ہوں اس زمانے میں جب یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو اہل بیت کی شان ہم تک آئی کیسے؟ جب اتنا زیادہ پروپیگنڈا پایا جاتا تھا، جہاں پر نام لینا منع تھا، جہاں پر 100 سال سے منع حدیث تھی، اب اگر کوئی فضیلت حسین کی یا حسین والوں کی آ گئی تو یہ کمال ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ سمجھ میں کب آیا؟ جب آج کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف حسین والا کھڑا ہے، ایک طرف اولاد حسین کھڑی ہے، ایک طرف اصحاب حسین کے پیروکار پائے جاتے ہیں اور دوسری طرف وہی بنی امیہ کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی سیاست کو اپنانے والے اب آج جن چیزوں کو پیش کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم مظلوم ہیں۔ میری بات سمجھیے گا، کیونکہ ہم نے حسین کو پہچانا نہیں۔ کبھی آپ دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ امام نے مدینہ چھوڑ کر کے کربلا کو کیوں اختیار کیا؟ چاہتے تو مدینے میں اپنی شہادت پیش کر دیتے، لیکن مدینے میں پیش نہیں کیا۔ اس کا ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ امام بدلانا چاہتے تھے، لوگوں کے اذہان کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے اور اس کے بعد دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ایسا انسان ہے کہ جو حق کا دعویٰ بھی کر رہا ہو اور میرے ساتھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ ٹیسٹر بھی تو لگانا تھا، جب ٹیسٹر لگایا تو
اب امام مدینے سے نکلے، مکے آئے، مکے سے کربلا آئے، اور آنے کے بعد چونکہ آپ نے خالی شیعوں کو اپنے اصحاب میں جگہ نہیں دی، بلکہ جو آ گیا جس کے اندر انسانیت زندہ تھی ان کو شہدائے کربلا میں جگہ دے دیا۔ اور جگہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو حسین کا پیغام ہے یہ کسی فرقے سے نہیں ہے، بلکہ انسانیت جس کے اندر پائی جائے گی اس کا حسین ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں میں جانے کے لیے ایمان کی شرط ہوتی ہے، لیکن حسین کی بارگاہ میں آنے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ حسین کا دربار کتنا بڑا ہے، گنجائش کتنی ہے، وسعت کتنی پائی جاتی ہے۔ اس کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ مسجد میں ہر کوئی جا نہیں سکتا، لیکن حسین کی بس میں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ اب میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اپنے کانپور میں کچھ چیزیں ہیں جس کی ضروریات ہے ان باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حسین کو اگر پہچانا ہوتا، ہم نے حسین کو اگر مانا ہوتا تو ہمارے اندر وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی کہ جس بنیاد پر ہم کہے جاتے، سر اٹھا کر کے کہتے کہ ہم حسینی ہیں، ہمارا تعلق حسین سے ہے، اس لیے کہ حسین سے ہے تو ہم بہادر ہیں، حسین سے ہے تو ہم شجاع ہیں، حسین سے ہے تو ہم عزت دار ہیں، حسین سے ہے تو ہم قابل فخر ہیں، حسین سے ہے تو ہمارے اندر صبر ہے، حسین سے ہے ہمارا رابطہ تو سربلندی ہمارے اندر ہے۔ اور جس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی، ذلت، رسوائی، بے پردگی، بے حیائی، ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، کیونکہ جہاں پر حسین پایا جائے گا وہاں پر نیکیاں پائی جائیں گی، جہاں حسین نہیں پایا جائے گا وہاں پر ساری کی ساری برائیاں یکجا ہو جائیں گی۔ تو اب جو نتیجہ ہے، چونکہ گفتگو سمیٹنا بھی ہے، مطالب زیادہ تھے، لیکن ذرا سا غور کیجئے کہ جو ضرورت ہے وہ یہی کہ اگر سر بلند بننا ہے حسینی بن کر کے، تو حسین نے علم کو پھیلایا، حسین نے عمل کے ذریعے بتلایا، حسین بہر ہیں کس چیز کے؟ علم کے۔ اب جب حسین کا تعلق علم سے ہے تو حسین والوں کا تعلق علم سے ہونا چاہیے۔ اگر حسین کا تعلق عمل سے ہے تو حسین والوں کا تعلق عمل سے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ تعلق بنا رہے گا ہم سربلند رہیں گے، اور سربلند بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیکولر بنیں، ضروری ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، ضروری ہے کہ ہم خود مختار ہو جائیں، ضروری ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں، ضروری ہے کہ ہم حسین کو آئیڈیل مانتے ہوئے اپنے مقصد پر قائم رہیں، اور یہ مقصد اس وقت مل سکتا ہے جب ہم آزاد رہیں گے۔ آج ہماری بہن اور بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ اسکول ہے، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں پر قانون کس کا چلتا ہے؟ اسکول کے پرشاسن کا چلتا ہے۔ لیکن اگر کانپور میں ہمارے دیکھا جائے تو آج کانپور میں جس چیز کی اشد ضرورت ہے، اور میں امید بھی کرتا ہوں ادارے حسینی فیڈریشن سے کہ جس طریقے سے انہوں نے 50 سالہ پروگرام کر کے گولڈن جبلی کو منایا ہے، اور انشاءاللہ اس کا تحفہ جو ہے یہ ڈائمنڈ جبلی میں دیں گے اس طریقے سے، تاکہ یہاں پر ہمارے کانپور واسیوں کو ایجوکیشن سینٹر ملنا چاہیے، کالجز ملنے چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے بچیوں کو پڑھنے کے لیے کسی کے در پر جائے تو عزت کے ساتھ جائے، سر بلندی کے ساتھ جائے، سر اٹھا کر کے جائے، بے پردگی نہ ہونے پائے، پردہ بن کر کے جائے، با حیا بن کر کے جائے۔
حیا کی پیکر بن کر کے جائے، چادر اوڑھ کر کے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا پریسر ہوگا تو اختیار ہمارا ہوگا، جب پریسر ہمارا ہوگا تو علم ہمارا ہوگا، جب پریسر ہمارا ہوگا تو اہل بیت کا درس اس کو پھیلانا اختیار ہمارا ہوگا۔ پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب حجاب کر کے نہ آنا، پردہ لگا کر کے نہ آنا، دوسری لگا کر کے نہ آنا۔ میں میسج دے رہا ہوں، آپ ذرا سا غور کیجئے گا۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے کانپور میں، اور یہ انشاءاللہ علماء مل کر کے، ادارہ مل کر کے، مومنین کی ہمت سے، ان کے حوصلے سے انشاءاللہ پی جی کالج بھی ہونا چاہیے، گریجویشن کالج بھی ہونا چاہیے، یونیورسٹیاں بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جتنا لمبا ٹارگٹ رکھو گے، سمجھ رہے ہیں، تب تم کہیں پر پہنچ سکتے ہو۔ اور اگر یہ سوچو گے ہم نے اتنے مدرسے بنا دیے، ہم نے اتنے پرائمری بنا دیے، ہم نے اتنی نرسریاں لگا دی، ہم نے اتنا ہائی اسکول لگا دیا، تو تم کہیں پر نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شاید علامہ ہلی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، یعنی والد نے ان سے پوچھا کہ صاحب آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کہا میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں کہا کچھ نہیں بن سکتے، کچھ نہیں بن سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے میں چاہتا تھا علی بن جاؤں، میں چاہتا تھا علی بن جاؤں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ٹارگٹ جتنا لمبا ہوگا یہ ضروری نہیں کہ علی بن جاؤ، لیکن غلام علی تو بننا آسان ہو جائے گا نا۔ اب اسی طریقے سے جب ہمارا ٹارگٹ لمبا ہوگا تو ہو سکتا ہے ہم پورے ٹارگٹ پہ نہ پہنچے، لیکن جتنے پرسنٹ پہنچ جائیں گے اتنا کام آسان ہو جائے گا، اتنی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اتنا اچھا تحفہ ہمارے کانپور واسیوں کو اسی حسین ڈے کی بزم سے انشاءاللہ ملے گا اور مل کر کے رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اللہم صلی اللہ محمد و محمد۔ حضرات ہمارے مہمانان تشریف لا رہے ہیں، ہمارے محترم ندیم صاحب تشریف لا چکے ہیں، جناب تطہیر رضا زیدی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے آج کے جو اسپیکر ہیں جناب کاظم رضا زیدی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک صلوات ارشاد کریں۔ اللہم صلی اللہ۔ آپ ذرا سا غور کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، لیکن آپ ذرا سا غور کیجئے اس بات پر کہ ہم مجلسیں کرتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، یقیناً ہم اس پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں، یقیناً ہم ان چیزوں پر بہترین فنڈنگ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ان چیزوں کو بچائیں گے نہیں تو ہماری قوم کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ساری چیزیں مقصد حسینی کو آسانی سے پہنچایا نہیں جا سکتا۔ تو مقصد حسینی کو پہنچنے کے لیے عزاداری کا سلسلہ تا قیامت قائم رہے گا، لیکن مقصد عزاداری کو سمجھنے کے لیے سینٹر کا ہونا ضروری ہے، تاکہ علم بھی ملتا رہے اور حسین کا مقصد بھی پہنچتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔